رب کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس دنیا سے تو مالک اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے آخرت کی زندگی کے اندر، برزخی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ لیکن دنیا کے اندر انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی، مگر سورۃ البقرہ کے اندر 5 مثالیں ایسی بیان ہوئی ہیں جہاں پہ رب تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ اس کا بعض حصہ یعنی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، اسی طرح پھر اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل پا سکو، تم سمجھ سکو۔ بنی اسرائیل نے جب بندے کو قتل کیا اور مورد الزام ایک دوسرے کو ٹھہرانے لگے تو رب تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کس قدر انہوں نے بہانے تراشے اللہ رب العالمین کے اس حکم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن کوئی بہانہ نہ چلا تو ان کو یہ گائے آخر ذبح کرنی پڑی اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ مردہ اٹھ کے اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس مردے کو زندہ ہوتا دیکھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جو انسان یہ یقین نہیں رکھتا، یہ ایمان نہیں رکھتا کہ رب دوبارہ زندہ کیسے کرے گا مردوں کو، جب انسان ہڈیاں ہو جائے گا، جب انسان جو ہے وہ گل سڑ جائے گا، مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا، تو دوبارہ اس کے جسم کو کیسے بنایا جائے گا؟ حالانکہ یہ سوال تو انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تو وہ تو لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے اس کو پیدا کر دیا۔ پھر انسان اول کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، وہ انسان اول سے پہلے انسان کی کوئی اصل تو موجود نہ تھی، رب تعالیٰ نے انسان اول کو بھی تو بنایا، اس کو پیدا کیا، پھر انسان جو اس کے بعد انسانیت کی نسل چلتی آ رہی ہے، رب تعالیٰ ہر انسان کو عدم سے ایک وجود عطا کرتا ہے، تو دوبارہ زندہ کرنا وہ رب العالمین کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے تو کوئی کام کرتے ہوئے منصوبے بنانے بھی نہیں پڑتے، وہ تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر سورۃ البقرہ میں 5 جگہوں پہ یہ احیاء موتیٰ کا ذکر کیا، اس کی مثالوں کو بیان کیا۔ ایک تو مثال بیان ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 کے اندر، ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وہیں پہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ انہوں نے بنی اسرائیل نے پہلے بھی یہ منظر دیکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا، یعنی جو لوگ مر گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ دوسری جو مثال ہے وہ آیت نمبر 73 کے اندر یہ جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا۔ تیسری جو مثال ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر ہے، جب پہلی امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنے گھروں سے وہ لوگ نکلے موت کے ڈر سے، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ لوگ تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے، کسی وبا کے ڈر سے یا بیماری کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو مارا پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ چوتھی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر بیان کی ہے، عزیر علیہ السلام کا قصہ، کہ جب ایک بستی کو انہوں نے دیکھا کہ اوندھی پڑی ہوئی ہے، چھتیں اس کی گھیری پڑی ہیں، تو کہنے لگے کہ کیفا یحیی اللہ
حاذا اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی موت دے دی، اور ان کو 100 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے سلا دیا موت دے کر، تو دوبارہ سے پھر ان کو اللہ رب العالمین نے زندہ کیا۔ پانچویں مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ 4 پرندے لے کر ان کو مانوس کرو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں مکس کرو، اور پھر ان کے جو اجزاء ہیں وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر چھوڑ کے آ جاؤ، پھر ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جب آپ ان کو بلائیں گے تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو مثال ہے، وہ انہوں نے اپنے قلب کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ رب العالمین مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ کام ان سے کروایا، اور عزیر علیہ السلام نے بھی تعجب کے طور پر یہ کہا تھا کہ یہ کیسے، یہ بستی جو ساری کی ساری مر مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ منظر خود سے دکھا دیا، کیسے جو ہے وہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ اور جو یہ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مار کر دوبارہ ان کو زندگی دے دی۔ یہ ان کو ایک سبق بھی سکھلایا گیا کہ زندگی اور موت جو ہے یہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ جب رب چاہتا ہے تو موت ملتی ہے، اور جب رب چاہے گا تو دوبارہ زندہ بھی کر لے گا۔ اور جو آیت نمبر 73 ہے یہ والی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا، اور جو قاتل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا۔ تو اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، ان کو مار کے دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ 5 مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ رب جب بھی چاہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ جب چاہے گا نا تو سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یہ 73 جو ہے، ایک تو یہ سبق ہے کہ انسان جب بھی انسانیت کی جان لینے لگے، کسی کو قتل کرنے لگے، تو اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا جرم ہے جو کبھی بھی چھپنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی صورت کے اندر ظاہر کرتا ہے۔ قاتل ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے، تو جب وہ بے نقاب ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ہر دم یہ دل کے اندر عقیدہ بھی ہونا چاہیے، یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ایک دن میں نے دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرا رب جب مجھے مارے گا، موت دے گا، تو موت کے بعد یہ نہیں ہے کہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی، بس موت آخری چیز ہے، آخری پیغام ہے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دی جائے گی، رب العالمین کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ آیتیں جو نشانیاں رب العالمین نے قرآن کے اندر ان لوگوں کو دکھائیں، اور ہمارے لیے اللہ نے یہ بیان کی قرآن پاک کے اندر، اور سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی ہمیں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ یہ جہاں پہ اس قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ بالکل درست بات ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں عقل حاصل کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور و تدبر کرے، اور جو قرآن کے اندر جو مرکزی پیغام ہے اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، قرآن پاک کے مطابق انسان عمل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور آخرت کا یقین اپنے دل کے اندر رکھ کر اعمال کرے، تاکہ اس کو عمل کرتے ہوئے رغبت بھی ملے اور رب العالمین کا خوف بھی اس کے سینے کے اندر ہو کہ ایک دن میں نے اپنے تمام تر اعمال کے بارے میں رب العالمین کے دربار کے اندر جواب دہ ہونا ہے۔ جواب دہی کا احساس جب بھی دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جو انسان کمزور ہے
جو سمجھتا ہے کہ اگر میں کوئی جرم کروں گا تو میں اس کا جواب دینا پڑے گا، قانون کی گرفت کے اندر آؤں گا، تو جہاں پہ قانون مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ڈر پیدا ہوتا ہے دل کے اندر کہ میں اس کے بارے میں مجھ سے جب سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو رب العالمین کا دربار تو انصاف والا دربار ہے، وہاں پہ تو سفارش چلنے والی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ جان چھڑائی چلنے والی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کا انصاف والا دربار ہے۔ وہاں پہ پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے کیا کیا اعمال لے کر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جاؤں گا۔ تو انسان کو یہ سوچ سمجھ کر اللہ رب العالمین کی آیات کے اوپر غور و تدبر کرنا چاہیے، تاکہ عقل مندی کے اندر بھی اضافہ ہو اور انسان کے اعمال بھی درست ہو سکیں اور رب العالمین سے تعلق بھی انسان کا مضبوط ہو سکے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔